فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ All clips shown in this program are not filmed by Madani Channel and are purely being used for the public safety, awareness and for educational purposes only, not for the purpose of generating any profit. تمام ویڈیو کلپس جو اس پروگرام میں دکھائے جائیں گے سارے مدنی چینل کے فلمائے ہوئے نہیں ہیں اور ان کو دکھانے کا مقصد صرف اور صرف عوام کی حفاظت، آگاہی اور معلومات کے لیے ہے، نہ کہ کسی مالی فائدے کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عادت ڈالیے مدنی چینل کے ناظرین درود پاک پڑھنے کی، اور اگر دن بھر میں یاد نہ رہا تو سونے سے قبل اپنے آپ سے ایک سوال کر لیں کہ کیا آج میں نے مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھ لیے ہیں؟ اگر نہیں پڑھے تصویر رکھ لیجئے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ گاڑی کی چابی بھی ہے، بائک کی چابی بھی ہے، کی چین بھی ہے، کاغذات بھی ہیں، آئی ڈی بھی ہے اور پرس بھی ہے، مگر مسواک نہیں ہے، مگر تسبیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ توجہ نہیں ہے۔ توجہ پیدا کریں، تسبیح ہوگی، اللہ کا ذکر کرنا میں آسانی ہوگی، ہمارے لیے یاد آ جائے گی۔ اب تو ڈیجیٹل کاؤنٹر آ گئے ہیں، لائٹ ویٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں آپ۔ الغرض اپنا ذہن بنائیں کہ ہم درود پاک روزانہ پڑھیں گے، نیت کر لیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ یقین مانیے درود پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں، عقدے یعنی پریشانیاں حل ہوتی ہیں۔ درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ عبرت کی کچھ خبریں لے کر اس سلسلے میں ہم حاضر ہوتے ہیں۔ مقصود ہم دہراتے ہیں، ہمارا مقصود کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے ان خبروں کو پیش کرنے کا؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، چاہے فضائی حادثہ ہو، چاہے روڈ ایکسیڈنٹ ہو، یہ ہم سب کو ہلا رہا ہے، ہمیں صدا دے رہا ہے، ہمیں یاددہانی کر رہا ہے۔ دم توڑتے وہ لوگ جو سیلاب آنے پر یا قدرتی آفات آنے پر ہلاک ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، مگر دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ میں تو چلا، اب تمہاری باری ہے۔ اور ہم ان خبروں کو سنسنی کے لیے، پہلے بھی عرض کرتا ہوں، بعض اوقات واٹس ایپ میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسروں کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھیجنے کی نیت کیا ہوتی ہے؟ اور اب یہ خبریں اتنی عام ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ کی، فضائی حادثات کی، قدرتی آفات کی، اتنی عام ہے کہ اب یہ خبریں ہمارے پاس آتی ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے کچھ غور کرتے ہیں،
وہ بھی وہ جو غور کرنے کے عادی ہیں، ورنہ یہ خبریں فارورڈ ہوتی رہتی ہیں. ہم پر اس کا اثر کیا ہوتا ہے، یہی اثر کے لیے عبرتناک خبروں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا تاکہ ہم اس سے کچھ عبرت حاصل کریں، اور عبرت جو عقل والے ہیں وہ لیتے ہیں. ناظرین، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کچھ معاملات سامنے ہوتے ہیں. مثلا بارش آ رہی ہے، اب بارش ہلکی ہلکی آ رہی ہے تو اب اس میں لوگ کہتے ہیں بھائی جب آپ بائک چلائیں گے یا گاڑی ڈرائیو کریں گے تو کچھ احتیاط کیجئے گا. اب یہاں تو چلیں، بارش آ گئی، اولے پڑ رہے ہیں، برف باری ہو رہی ہے، بجلی گرج رہی ہے، چمک رہی ہے، تھوڑی دیر توقف کر لیں. مگر بعض آفات ایسی ہوتی ہیں جس کے متعلق انسان نہیں جانتا کہ وہ کس وقت آ جائے. مثلا زلزلہ، لوگ کام کاج کر رہے ہیں، کچھ لوگ آفس میں ہیں، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، مگر زلزلہ ان کو تہس نہس کرتا ہے. نہ بچے کو، نہ بڑے کو، نہ جوان کو، نہ بوڑھے کو، کسی کو نہیں دیکھتا. شادی ہو، غمی ہو، خوشی ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، اگر یہ آفات آ جاتی ہے ہر شخص اس سے متاثر ہو سکتا ہے. ایسی ہی آفات جس کو سنک ہول کہتے ہیں کا نام دیا گیا ہے، یہ بھی اچانک گڑھا پڑ جاتا ہے، اور اچانک گڑھا پڑنے کی وجہ سے لوگ دھس جاتے ہیں. ایسی زمین جو انسانوں سمیت گھر والوں کو بھی نگل لیتی ہے. دنیا میں اکثر ایسے واقعات رونما ہوئے جن میں اچانک زمین پھٹ پڑتی ہے. اس واقعے میں انسانوں سمیت ان کے گھر بھی صفحہ ہستی سے مٹ گئے. بلکہ امریکی ریاست فلوریڈا میں تو ایسا ہوا کہ ایک گھر کے اندر کچھ لوگ موجود ہیں، مگر اس کا جو دوسرا کمرہ ہے وہ سنک ہول سے متاثر ہوا، اور وہاں بیٹھا ہوا ایک شخص اس کی زد میں آیا اور وہ گڑا پڑا اور وہ گڑے کے اندر دھنس گیا. اس کی لاش بھی نہ مل سکی. اب یہ کیسا ہوا، کسی کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ دوسرے کمرے میں کیا ہوا. لوگ پہنچے تو وہ گڑا تھا. سنک ہول کا اس کو نام دیا گیا ہے. دیکھتے ہیں یہ عبرت کی خبر جو ہمارے مدنی چینل کے عملے نے ہمارے لیے تیار کی ہے، تلاش کی ہے. مقصد یہی ہے کہ یہ خبر ہم دیکھیں، غور کریں کہ یہ قدرتی آفات ہمیں دعوت دے رہی ہے، ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، عبرت پیش کر رہی ہے، مگر کوئی لینے والا ہو. دکھائیے ناظرین کو وہ خبر جس کے اندر واقعی عبرت ہے. وہ مونٹاج دکھائیے، وہ ابتدا دکھائیے کہ جس میں یہ سنک ہول سے کیسی تباہی ہوتی ہے. فلوریڈا زمین میں گڑھا نمودار. 2013 میں اسی جگہ گڑھا پڑنے سے مکان دھسنے کے باعث کمرے میں بیٹھا شخص ہلاک ہو گیا تھا. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب. بات آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت
بھی چل دیے دب دبا دنیا ہی میں رہ جائے گا زور تیرا خاک میں مل جائے گا. دیکھا ناظرین، وہ ہم محاورہ سنتے ہیں نا، زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا. واقعی اچانک یہ سارے واقعات ہوئے، چل رہے تھے، نارمل تھے، عام حالت میں تھے، کوئی بارش نہیں تھی، کوئی بجلی نہیں تھی، مگر جب آ گئی موت، جب قدرتی آفت آ گئی تو گڑھا ہوا اور اس گڑھے میں گر گئے، پتہ ہی نہیں چل پایا. کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی چل رہی ہے اور یکدم جو ہے وہ ایسی آفت آئی کہ وہ ہول ہوا، گڑھا پڑا، اس میں گئے، اور جس طرح میں نے بتایا کہ لاش نہ ملی. تو واقعی موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی. یاد رکھ، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں ناظرین کہ جس سے پہلے ان کے آنے کی خبر نہیں ہوتی. اب دیکھیں یہ دعوت دے رہے ہیں، دعوت عبرت ہے. یہ دیکھیں کس طرح آفت آئی اور لے کر چلی گئی. یہ دیکھیں، اللہ اللہ، اور سبھی نکل گئی ہے نا، گاڑیاں دھس گئیں، ہول ہوا، نام و نشان باقی نہ رہا. ایسے واقعات بہت سارے ملکوں میں ہوئے ہوں کی نگاہ داشت کے لیے نہ جانے کیا کیا انتظام. مگر کچھ گڑھے ایسے بھی ہوتے ہیں. اب یہ گاڑی دیکھیں، چھوٹا ہول نہیں ہے، یہ تو اچانک رواں دواں ہے، اور یہ گاڑیاں بالکل، یہ دیکھیں سنک ہول نے انہیں اپنی تہ میں سمو لیا. ان کی گاڑی جو ہے اس کا نام و نشان نہیں، ان کی عیش و عشرت کا نام و نشان نہیں. یہ پہاڑ پر دیکھیں آپ، یہ درخت سارے ہول میں گر رہے ہیں. اب وہ سر سبز جگہ اب گڑھے کے اندر سمو رہی ہے. ایسے ہی ایک دن آئے گا کہ انسان اس گڑھے کے اندر جائے گا جو عیش و عشرت میں اس زندگی کو گزار رہا ہے. بڑے بڑے ڈرائنگ روم اس کے لیے ناکافی ہیں، 1000 گز اور 2000 کے اس کے بنگلے ہیں، بڑے بڑے اس میں سوئمنگ پولز ہیں، بڑے بڑے واش روم، اور بڑے بڑے اس نے جو ہے ڈرائنگ روم بنا رکھے ہیں. اور اس کی گاڑی اس کے گیریج میں کھڑی رہ جائے گی، اس کے کپڑے اس کی کھوٹی سے ٹنگے رہ جائیں گے، اور اسے لٹھے کا کفن پہنا کر اس تنگ و تاریک گڑھے میں اتارا جائے گا جس کو قبر کہا جاتا ہے. واقعی ہمارے لیے عبرت ہے، یہ خبریں عبرت دے رہی ہیں. ہے کوئی عبرت لینے والا؟ ہے کوئی ان خبروں کو دیکھ کر اپنے اندر تبدیلی لانے والا؟ ایک واقعہ ابھی ہوا انڈونیشیا میں، ہمیں دعوت عبرت دے گیا. اور فضائی حادثہ ہوا، 1 2 نہیں 54 افراد اس طیارے میں سوار تھے، اور وہ ابھی رن وے پر ہی تھا، اڑان بھری اس نے، تھوڑی ہی دیر کے بعد موت کے منہ میں جا پہنچا. کوئی نہ بچ پایا، اور لوگ اس دنیا سے چلے گئے. دعوت عبرت دے گئے. دکھائیے ناظرین کو، شاید ہم اس سے کچھ عبرت حاصل کر سکیں. انڈونیشیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ، 54 افراد ہلاک.
तमाशा नहीं है। इस तरह की खबरें हम देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ऐसे वाक़यात अखबारात और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं, मगर इसके बाद ये बातें मैंने पहले भी अर्ज़ की हैं, थोड़ी देर के लिए असर होता है। यहाँ तक देखा गया गफलत के दौर दौरा, घर किसी घर मैयत हुई, पहुंच गए, नमाज जनाजा पढ़ ली, अब दूसरी नमाज का वक्त आ रहा है, उसको दावत दी जा रही है, आओ भाई नमाज के लिए, आप जाए मैं आता हूं। यानी मैयत के घर में रहने वाले लोग भी उसी दिन भी नमाज कज़ा कर देते हैं, हालांकि घर में मैयत उठी है, इबरत का सामा हुआ है, मगर इबरत लेने वाला नहीं। इसी तरह इन खबरों को भी जो है वो बतौर खबर ले लेते हैं, सुन लेते हैं, देख लेते हैं, मगर उसका असर नहीं होता। याद रखिए, अगर यही हाल रहा, गफलत की मौत हो गई, तो फिर ऐसी जान प्यासी दुनिया से जाएगी कि फिर उसे बहुत हसरत और पछतावा होगा। इससे पहले हमने संभलना है। ये फजाई हादसात ऐसे कई हुए। रनवे पर अटलांटा के अंदर आसमानी बिजली जो है वो जहाज पर गिर गई और रनवे पर खड़ा हुआ वो जहाज उससे मुतासिर हुआ। दिखा दीजिए हमारे नाजरीन को कि ये कुदरती आफात कभी इंसानों पर गिरती है, कभी मकानों पर गिरती है, तो कभी जहाजों पर गिरती है। मुझे तो बताया गया कि जो है बसा औकात ये फजा में जो जहाज होते हैं उस पर भी आसमानी बिजली गिर सकती है। और आज सफर करने वाले जहाज में सवार होते हैं तो सफर की दुआ का ख्याल नहीं होता, तौबा का ख्याल नहीं होता। हो सकता है ये सफर हमारा आखिरी हो। जैसे ही इंडोनेशिया का जो सफर पर जो लोग गए थे 54 अफराद, उनमें से शायद लोगों को ये ज़हन में नहीं होगा कि मेरा सफर आखिरी हो सकता है। और उसमें जो गफलत के नज़ारे होते हैं, हंसी के फुवारे होते हैं, ठट्टा होता है, मजाक होता है, और फिर जो LCDs हर सीट पर लगी हुई हैं, और फिर चैनल्स की सहूलत है, वीडियोस की सहूलत है, हाथ में रिमोट है, मुख्तलिफ किस्म की वाहियात ड्रामे देखे जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की वाहियात वीडियो देखी जा रही है, गेम खेले जा रहे हैं। अरे तुम फजा में हो, अगर इस आलम में तुम्हारी मौत आ गई तो कैसे जाओगे? मुझे अभी एक इस्लामी भाई ने बताया कि मैं किसी से मिलने की नीयत कर रहा था, वो बीमार था, मगर मैं ना पहुंच सका। दूसरे दिन मुझे खबर आई कि उनका इंतकाल हुआ। तो किसी ने उनसे पूछा कि क्या सूरत हाल थी? नहीं, अच्छे भले थे, रात भर ताश खेलते रहे, ताश खेलते खेलते नींद आ गई और बस उसी में इंतकाल हो गया। और तो करें, ताश खेलते हुए नींद आ जाना, शतरंज खेलते हुए नींद आ जाना, वाहियात फिल्में देखते हुए, फिल्म बीनी करते हुए उनको हार्ट अटैक हो गया और दुनिया से चले गए। ये मौत कैसी है? अगर इसको भी गफलत की मौत नहीं कहेंगे तो फिर किसको कहेंगे? वाकई ये इबरत है। सोए तो अल्लाह का जिक्र करके सोए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते। सांस की माला है, इसकी कदर कीजिए, किसी वक्त टूट जाएगी और हम इस दुनिया से चल बसेंगे। मगर कहने वाले कहेंगे तो दबे अल्फाज में कि रात में ये करके सोया था, रात में ये कर रहा था, रात में खेल तमाशे करते हुए मरा। और कुछ ऐसे भी खुश नसीब हैं कि उनकी मस्जिद में मौत आती है, कुछ ऐसे खुश नसीब ईशा की नमाज बाजमात अदा की, कुरान पाक की तिलावत की। हाँ, ऐसा ही रमजान का एक वाकया, एक मेरे इस्लामी भाई, मेरे पड़ोसी पुराने, जब मुझे उनकी इत्तला आई तो मुझे बताया कि वो रात को रमजानुल मुबारक में मदनी मुज़ाकरा देख रहे थे। उनके बेटे ने कुछ आवाज स्लो कर दी, तो बेटे को बुलाकर कहा कि आवाज जो है वो आप तरावी भी पढ़ चुके थे, नमाज भी पढ़ चुके थे, मदनी मुज़ाकरा देख रहे थे। बेटे से कहा आवाज जरा तेज कर दो। मदनी मुज़ाकरा देखते 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 आंख लगी और फिर वो आंख ऐसी लगी कि कफस उनसरी से उनकी रूह परवास कर गई। ऐसी भी मौत है। अल्लाह का जिक्र सुन रहे थे, इल्म दीन की महफिल बजरिया मदनी चैनल थे। कैसी काबिल रश्क मौत है। तरावी पढ़ ली, रोजे से थे, रमजान की शब, और फिर जो है ऐसी मुबारक शब के अंदर मदनी मुज़ाकरा देखते हुए और अल्लाह के एक नेक बंदे की ज़ियारत करते करते दुनिया से चले गए। तो ऐसी मौत का तस्करा होगा ना, उस मौत का भी तस्करा होगा। ताश खेल रहे थे, वीडियो गेम खेल रहे थे, फिल्म देख रहे थे, इसमें दुनिया से चले गए। अरे क्या कर रहे थे यार? तो गौर करें, मौत किसी वक्त आ सकती है। अगर गुनाह कर रहे थे, माज़अल्लाह,
شراب پی رہے تھے اور جو ہے وہ سنک ہول ہو گیا اور اسی گڑے میں گر گئے, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو گئی, ہاتھ میں تاش کی گڈی ہو گئی. کیا کر رہے تھے؟ غلط قسم کی کتاب اور ناول پڑھ رہے تھے, اس میں جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے. ایسا نہ کریں کہ لوگ ایسی گواہی دیں کہ یہ بری موت مرا. ہم کسی کو کہنا نہیں چاہیے, مردے کو بری باتوں سے یاد نہیں کرنا چاہیے مسلمان کو, اور اس کی غیبت نہیں کرنی چاہیے. جی ہاں, مردے کی بھی غیبت ہوتی ہے, نہ زندہ کی غیبت کریں گے نہ مردہ کی غیبت کریں گے. غیبت کے خلاف تو اعلان جنگ کیا ہوا ہے. تو ناظرین یاد رکھیے, وہ آفات جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں, سنک ہول کا, آسمانی بجلی کا, اس کا بسا اوقات نہیں معلوم ہوتا. اب طیارے پر گر گئی, کسی کو کیا معلوم؟ تو طیارے پر بھی بجلی گرتی ہے. دکھائیے ذرا ناظرین کو. اٹلانٹا میں رن وے پر کھڑے طیارے پر آسمانی بجلی گر پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے, جہاز والوں کو پچھاڑا موت نے, کار والوں کو پچھاڑا موت نے, بنگلے والوں کو پچھاڑا موت نے, راہ چلتے غریبوں کو پچھاڑا موت نے, قوی ہو یا کمزور ہو ان کو بھی پچھاڑا موت نے. جو آیا اس نے جانا ہے. کھیل تماشا نہیں ہے دنیا. کھیل تماشا کر رہے تھے, اس میں بھی موت آ گئی. جی ہاں, 20 اگست کا واقعہ ہے, اسی سال کا. سلواکیہ, یہ کسی ملک کا نام ہے, اس کے ایک شہر میں اسپورٹس کے جو طیارے تھے کرتب دکھا رہے تھے, فنی مہارت کا مظاہرہ ہو رہا تھا, فنی مہارت کا, اور وہ اپنے اس فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس ہی میں ٹکرا گئے اور 7 افراد اس میں ہلاک ہو گئے. جو ماہر تھے وہ بھی غلطی کر بیٹھے اور عبرت کا نشانہ بن گئے. ہمارے لیے بھی عبرت ہے. ایسے واقعات پہلے بھی چلائے گئے. اسپورٹس کار جو ہوتی ہیں اسی طرح جو ہے بہت سارے ایسے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں. اس کرتب میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت ماہر ہیں اور ان کی مہارت دھری کی دھری رہ جاتی ہے اور موت ان کو پچھاڑ دیتی ہے. پہلوانوں کو بھی پچھاڑ دیتی ہے, فنی ماہروں کو بھی پچھاڑ دیتی ہے, جہاز چلانے والوں کو بھی پچھاڑ دیتی ہے. ہر شخص کو تیار رہنا چاہیے. آخر آئے گی اور آ کر رہے گی, جس طرح یہ فنی ماہروں کو آ گئی. ان میں جو لوگ تھے 7 افراد اور آپس میں ٹکرائے. دکھائیے ناظرین کو یہ فنی ماہروں کے جہاز آپس میں کیسے ٹکرائے. سلوواکیہ, فنی مہارت کا مظاہرہ کرتے 2 جہاز آپس میں ٹکرا کر تباہ, 7 افراد ہلاک.
کہیں گڑھے میں گر کر موت آ رہی ہے تو کہیں جہاز ٹکرا رہے ہیں, کہیں بجلی گر رہی ہے. بعض اوقات بعض چیزیں بڑی معمولی ہوتی ہیں, اس کی کیئر نہیں کرتے, غلطی کر دیتے ہیں. مثلاً پیٹرول پمپ پر پہنچتے ہیں, موبائل ہم سن رہے ہوتے ہیں, ہو جاتی ہے خیال نہیں ہوتا. حالانکہ پیٹرول پمپ پر ہمیں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہاں آپ سیل فون یوز نہ کریں, کچھ نہیں ہوتا. بہت سے پان گٹکے کھا رہے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, وہ 10 سال سے کھا رہا ہے, مجھے کیوں ہوگا. یار یہ نہ کریں, اس طرح نہ چلیں, اس طرح نہ دوڑیں, اس طرح ون ویلنگ نہ کریں. نہیں, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا, یہ رٹ لگاتے ہیں. اور جب کچھ ہو جاتا ہے پھر کہا جاتا ہے یار صحیح کہہ رہے تھے تم, مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے, اس وقت کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر اگر کی جائیں گی, ان چیزوں سے بچا جائے گا, تو حوادثات سے جو ہے وہ ہم بچ سکتے ہیں. اب پیٹرول پمپ جو ہے, گیس اسٹیشن جس کو کہتے ہیں باہر, اس میں اگر سیل فون سنا جائے گا, انڈیا کا واقعہ ہے کہ جہاں موبائل فون سنا گیا اور موٹر سائیکل سوار جب پیٹرول پمپ پر آیا اور اس نے اپنی جو ٹینک تھا اس کا ڈھکنا کھولا اور فون بھی اس نے سنا اور ٹنکی میں ایک زوردار دھماکہ ہوا, آگ لگی, وہ تو بچ گیا. مگر ایسے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں, ٹینکر کے اوپر سن لیا, پیٹرول کا ٹینکر ہے, پیٹرول کے ٹینکر کے اوپر اس نے آ کر سنا اور ایسی آگ لگی کہ وہ شخص پورا جھلس گیا. اس میں یہ شخص بچ گیا ہے, مگر عبرت ضرور دے گیا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ ہم جا کر پیٹرول بھروا رہے ہیں اور سیل فون سے ہم وہاں بات بھی کر رہے ہیں. نہ کی جائے, احتیاط کی جائے, دکھا دیں عبرت کے لیے یہ خبر. اور نیت کریں ناظرین, وہ جو بائک چلانے والے ہیں, امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں ہمارے لیے, ہماری اس امت کی خیر خواہی کے لیے ہیلمٹ کی بہت پابندی کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول دیے. واقعی ہمارے لیے کہ انسان کی باڈی کا ایک پارٹ اس کا دماغ ہے, اس سے وہ سوچتا ہے, اس سے وہ کام کرتا ہے. اگر یہی معاوف ہو جائے, یہی ڈیمیج ہو جائے, اسی سے اگر سوچنا اور سمجھنے کی صلاحیت نہ رہے تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. اس کو بچانے کے لیے تھوڑے 1000 روپے خرچ کر کے, 1 سے 2000 روپے خرچ کر کے ہم اگر ہیلمٹ لے لیں گے تو یہ ہماری سیفٹی ہے. اسی طرح موبائل فون جو ہے وہ ہم پیٹرول پمپ پر یوز نہ کریں, بائک چلاتے ہوئے یوز نہ کریں, اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے. دکھا دیے وہ ویڈیو تاکہ ہم اس سے بچیں. پیٹرول ڈلوانے کے دوران موبائل فون سے موٹر سائیکل میں آگ لگ گئی. دیکھا آپ نے کہ تھوڑی سی بے احتیاطی نے ایک بہت بڑے حادثے کی صورت اختیار کرنے کی کوشش کی تھی. یہ تو وہ بچ گئے, مگر اگر یہی صورتحال کار کے ساتھ ہوتی, یہی صورتحال اگر جو ہے وہ بہت ٹینک اگر فل ہوتا یا پیٹرول باہر آ چکا ہوتا اور آگ اگر زیادہ بھڑک جاتی اور اس سے وہ شخص اگر جھلس جاتا, پھر کیا ہوتا. نیت کریں. مدنی چینل ان تمام چیزوں سے آگاہی دے رہا ہے. نگرانی شورا کے بیانات ہمارے لیے بہت آگاہی دے رہے ہیں کہ ہم وہ کام نہ کریں جس سے خود بھی مصیبت میں گرفتار ہو, پریشانی میں گرفتار ہو. جب گھر کا ایک فرد متاثر ہوتا ہے, وہ ہاسپٹل میں ہے, اگر اس کا آپریشن ہو رہا ہے تو اس کو بے ہوش کر دیا گیا ہے, مگر اس کے پیچھے پورا گھر ڈسٹرب ہے. اس کے لیے پیسے جمع کیے جا رہے ہیں, اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, وہ کسی کے پاس جا رہے ہیں
اور جو ہے وہ جو ٹینشن میں مبتلا ہیں وہ وہی لوگ جانتے ہیں. تو ایسا کام کیوں کریں ہم؟ تیز سواری اگر ہم سوار ہیں, سواری کر رہے ہیں, سواری کو چلا رہے ہیں, تو جو اس کے اصول ہیں اس کو فالو کریں. اور اگر ہم فالو نہیں کریں گے, بہت تیز رفتار گاڑی چلائیں گے, ظاہر حادثہ ہو جائے گا. عبرتناک خبروں میں یہ عبرتناک خبریں اس لیے پیش کی جاتی ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. یہی مقصود ہے ہمارا. ہمارے سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہوا. کچھ باتیں اور بھی آپ سے کرنی تھی. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی, پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ, پھر آپ کے ساتھ ہوں گے. مگر نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن اس طرح کے معاملات سے جتنا ہم بچ سکتے ہیں, جو ہمارے اختیار میں ہیں, وہ ہم کریں, بچیں. اور یاد رکھیے کہ یہ سب بچنے کے بعد ہمیں لوٹنا رب کی طرف ہے, بھولنا نہیں ہے. آخر وہ دن آئے گا ضرور جب ہمیں اپنے رب کے حضور جانا ہے. جائیں سرخرو ہو کر جائیں, عبادت کرتے ہوئے جائیں, توبہ کرتے ہوئے جائیں, اچھی موت کے ساتھ جائیں. انشاءاللہ الرحمن وہاں بھی ہمیں رب کی رضا ملے گی. اور اگر گناہ کرتے ہوئے گئے تو دنیا میں بھی ہمارے لیے رسوائی ہے, اور بارگاہ الہی میں بھی کہیں ہمارے لیے رسوائی نہ ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فاعتبروا یا اولی الابصار. ترجمہ کنز الایمان. تو عبرت لو اے نگاہ والو. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, کی دنیا نہیں ہے, کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے, تماشا نہیں ہے.